ہمارے چینل تبلیغ ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کریں اور نئی اپڈیٹس کے لیے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں۔ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے گھر والوں کے ساتھ اخلاق یہ تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو نا ایک دفعہ سواری پہ اونٹ پہ چڑھنا تھا تو مشکل ہو رہی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پاؤں مبارک رکھا، حضرت صفیہ کو گویا سیڑھی بنا کے، دیکھو ایک طرف سید الانبیاء ہیں، ساری کائنات کے سردار ہیں، کتنا بڑا مقام، مگر کیسا گھر میں نارمل زندگی گزار رہے ہیں، کیسا نارمل لوگوں کی طرح رہ رہے ہیں۔ امی عائشہ فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں آتے تو ایسے ہی رہتے جیسے عام طور پہ لوگ رہا کرتے ہیں، گھر والوں کے کام میں ہاتھ بھی بٹاتے۔ اور ایک مرتبہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امی عائشہ کے ساتھ دوڑ لگائی ہے، اتنا میرا خیال ہے ظرف تو آج کل مارکیٹ میں بالکل ہی شارٹ ہے، دوڑ لگائی ہے، جنگ سے واپس آ رہے ہیں، سفر سے واپس، تو آپ نے صحابہ کو، تاکہ پردے کا بھی خیال ہو نا، بھائی بے پردگی بھی تو، یہ آپ کی بیوی مردوں کے درمیان دوڑ رہی ہے، یہ تو غیرت کے خلاف ہے نا، اتنے براڈ مائنڈیڈ بھی بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو آگے بھیجا، کوئی بھی نہیں دیکھنے والا، تو فرمایا دوڑ لگاؤ۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میری عمر کم تھی، میرا جسم ہلکا تھا، میں دوڑ میں آگے نکل گئی، وہ جیت گئی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کو یاد رکھا۔ کئی سال گزرنے کے بعد ایک اور جگہ سے آپ سفر سے واپس آ رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ، امی عائشہ فرماتی ہے میرا جسم کیا ہو گیا تھا، بھاری ہو گیا تھا، عمر بڑھتی ہے تو جسم بھاری ہو جاتا ہے، تو آپ نے فرمایا دوڑ لگاؤ۔ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دوڑ میں جیت گئے، اور آپ نے فرمایا تل کا بتل کا، یہ پہلی دفعہ جو دوڑ ہوئی تھی نا اس کا جواب ہے یہ، صحیح ہے نا، کیسی بے تکلفی ہے بھائی۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ امی عائشہ کی عمر بہت کم تھی تو اس لیے ان سے اتنی محبت، دوسری ازواج تو عمر میں زیادہ تھیں، تو بھائی زیادہ عمر والی کے ساتھ دیکھ لو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ تو آپ سے عمر میں 15 سال بڑی تھیں، عمر میں کتنی بڑی تھیں، 15 سال، اور 2 دفعہ بیوہ ہو چکی ہیں۔ ان سے جب آپ نے نکاح کیا تو آپ کی عمر تھی 25 سال، ان سے اتنی محبت کہ امی عائشہ فرماتی ہیں کہ مجھے کسی بیوی پہ ایسی غیرت نہیں آتی تھی جتنی حضرت خدیجہ پہ آتی تھی۔ ان کا تذکرہ ایسی محبت سے کرتے کہ مجھے لگتا کہ اگر میری کوئی حقیقت میں سوکن ہے تو وہ خدیجہ ہیں۔ غیرت آتی ہے نا عورت کو، بھئی اس کے سامنے سوکن کی تعریف کرو، تو جو غیرت مند عورت ہوگی اس کو تو وہ چاہتی ہے کہ میرے میاں سب سے زیادہ محبت مجھ سے کرے نا۔ تو فرماتی ہے کہ میں نے ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ وہ سرخ جبڑوں والی بوڑھی عورت کو آپ اتنا یاد کرتے ہو، اللہ نے آپ کو اس سے زیادہ اچھی عورتیں دے دی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہو گئے کہ کیسے، یعنی سرخ جبڑوں والی بوڑھی عورت، یہ کیوں کہا ان کو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر امی خدیجہ کی تعریفیں کرنا شروع کر دیں کہ میری قوم نے جب مجھے جھٹلایا تو حضرت خدیجہ نے میرا ساتھ دیا۔ بیوی تو اکثر ایسے موقع پہ ساتھ چھوڑ دیتی ہے جب لوگ تنہا چھوڑ دیں آپ کو، لیکن اس نے میرا ساتھ دیا۔ سب سے پہلے ایمان لانے والی کون ہے؟ حضرت خدیجہ، کیونکہ وہ آپ کے کردار کو سب سے زیادہ جانتی تھیں، سب سے پہلے وہ ایمان لا رہی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہی ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے وَوَجَدَكَ عَائِلًا، کہ اے نبی آپ غریب تھے، مسکین تھے، آپ کے پاس پیسہ نہیں تھا، فَأَغْنَىٰ، اللہ نے آپ کو پیسہ دے دیا، دولت دے دی، غنی کر دیا۔ وہ کیسے کیا؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیسہ دیا تجارت میں لگانے کے لیے۔ تو اس کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے تھے کہ انہوں نے، ان سے نکاح کے بعد اللہ نے مجھے غنا عطا فرمایا ہے۔ تو حضرت خدیجہ کے انتقال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب، یعنی کوئی اچھا کھانا بنتا، اول تو بنتا ہی نہیں تھا، کبھی کبھار بنتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کے پاس بھی وہ بھیجا کرتے تھے۔ تو کتنی بڑی بات ہے، کیسے اچھے اخلاق ہیں۔ آج یہ ان لوگوں میں ہیں جن کو آپ کہتے ہیں کہ بڑے اچھے اخلاق، بڑی تمیز سے، بھائی وہ سب ادھر ادھر کی تمیز ہے، اندر کا معاملہ کیا ہے؟ شارٹ تمیز کے علاوہ سب کچھ ملے گا۔ میرا بھی یہ بیان بعض خواتین سنتی ہیں، کہتی ہیں کتنے اچھے اخلاق ہوں گے مفتی صاحب کے، ایسے پیارے بھی گھر میں کتنے اچھے اخلاق سے رہتے ہوں گے۔ بھائی ہم سب سیکھنے کے لیے باتیں کر رہے ہیں، تو زیادہ اچھا گمان رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔
بعض خواتین نا بیان سن کے کمنٹس کرتی ہیں یہ جب بیویوں کے ساتھ اتنے خوبصورت اخلاق پہ بیان کر رہے ہیں تو اپنی بیویوں کے ساتھ ان کا کیسا اچھا ہائے 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 جنتی عورتیں ہیں جن کی ان سے شادی ہوئی. تو زیادہ اچھا گمان رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم بھی یہی روٹیاں کھا کے پراٹھے کھا کے بڑے ہوئے ہیں جو آپ کھاتے ہو, سمجھ رہے ہو نا. ہم بھی باتیں کر رہے ہیں, کوشش کرتے ہیں اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے. تو کوشش تو کرنی چاہیے نا. میں تو کہ بعض دفعہ اچھے اخلاق پہ بیان کر کے جاتا ہوں, گھر میں پھڈا ہوا ہوتا ہے میرا, میں خود اچھل رہا ہوتا ہوں 2 فٹ. ایک دفعہ تو میرے ساتھ ایسا ہوا, جمعے کو پورا بیان اخلاق پہ ہوا, گھر گیا ہوں تو پتہ نہیں کیا کچھ مسئلہ. ہر گھر میں ہوتا ہے, یہ تو نارمل ہے نا, ہر گھر میں ہوتا ہے. جس کے گھر زیادہ ہوں اس کے یہاں تو زیادہ ہوتا ہے. تو اب گھر جا کے پتہ نہیں کچھ الٹی سیدھی بات ہو گئی, مجھے غصہ آ گیا, میں نے پھر مجھے بعد میں ہنسی آئی, میں نے کہا ابھی بیان کیا کر کے آیا ہوں. اسٹائل دیکھو کیا ہو. تو اصولی طور پر تو مجھے خیال ہو اس کو بولے بھائی بیان ہٹا دے یوٹیوب سے. سسرال والے سنیں گے بولیں گے یار ادھر کیا کر رہے تھے, ادھر آ کے اچھل رہا ہے. تو خیر, تو بھائی یہ سیکھنے کے لیے, بھائی پورا تھوڑی کوئی نبی جیسا بن سکتا ہے. اور بڑی بات ہے آج کل عورتیں کون سی پورا امہات المومنین جیسی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کے پاس آئے اور کہا فرشتہ آیا ہے, اس نے مجھے ایسے بھیجا اور ایسے ہی کہا, تو جو ہے یہ کیا ہے. تو حضرت خدیجہ نے فرمایا آپ تو لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں, آپ تو بیوہ عورتوں کا خیال کرتے ہیں, آپ تو یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں, آپ تو صادق ہیں, آپ تو امین ہیں, آپ کی تو اتنی خوبیاں, تو کوئی یہ شیطانی تصرف آپ کے ساتھ تو ہو ہی نہیں سکتا. تو یہ خدیجہ کی بھی تو کوالٹی ہے نا. آج کوئی بندہ آئے گھر میں, بیگم مجھے اچھا زبردست خواب آیا اللہ کی طرف سے جس میں آیا تم بہت اچھے انسان ہو, بیگم کہے گی الو کسی اور کو بنانا جا کے, ٹھیک ہے نا, وہ یہ کہے گی نا, وہ کون سا اپریشیٹ کرے گی آپ. تو بس سبھی ایک جیسے ہیں بھائی. تو حضرت خدیجہ نے فوراً جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیوں کو ہائی لائٹ کرنا شروع کر دیا. تو آج کل آپ اپنی اماں سے اچھا سلوک کرو, زیادہ خرچ کرنا شروع کر دو, بیواؤں کا خیال کرنا شروع کر دو, یتیموں کے سر پہ ہاتھ. تو جو خواتین میرا بیان نہیں سن رہی ان کی بات کر رہا ہوں, ان کو سب سے زیادہ تکلیف کس کو ہوگی, انہی کو ہوگی. بھائی ساری بیواؤں کا تم نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے, سارے یتیموں کا تم نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے. میرے بھائی جب گھر میں آتے تو ان کو تو نہ چائے کا پوچھا نہ سموسے کا پوچھا ہے. اس دن میرے ابا آئے تھے اور آپ شارٹ ہو گئے تھے مارکیٹ سے, ہیں یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھے جا رہے ہیں. ڈرامے پتہ ہے, ہمارے والد صاحب بڑے مزاح تھا ان کی طبیعت میں, بڑے عبادت گزار بھی تھے, اللہ نے اللہ ان کی مغفرت فرمائے, بڑی صفات سے نوازا تھا. تو نماز کے بڑے پابند, اور ویسے طبیعت میں مزاح بہت تھا ان کے. اسی وجہ سے جب وہ گھر میں آتے تھے ہم خوش ہوتے تھے. اور بہت سے لوگوں کو ہم دیکھتے تھے ابا گھر میں آتے ہیں تو بچے پریشان ہوتے ہیں, ہمارے والد صاحب گھر میں آتے تھے ہمیں خوشی ہوتی تھی. تو وہ نا لطیفہ سناتے تھے اکثر, ایک جو میں کئی دفعہ سنا چکا ہوں, کہ عورت آج کل اپنے میاں کو مانتی نہیں ہے. تو وہ ایک بزرگ کو ساری دنیا جھک جھک کے سلام کرتی تھی, آپ بہت پہنچے گزر گئے, بیگم کہتی تھی فراڈی ہے. تو ان بزرگ نے جلدی سنا دوں کہ کئی دفعہ سنا چکا ہوں, وہ انہوں نے کرامت دکھائی, ہوا میں اڑتے ہوئے جا رہے ہیں نا, بھیس بدلا. تو عورت نے دیکھا کہ یار یہ کیسے بزرگ ہیں, ہوا میں اڑتے ہوئے جا رہے ہیں. تو یہ بزرگ جب گھر میں آئے تو اس نے کہا دیکھو ایک بزرگ وہ تھے جو ہوا میں اڑتے ہوئے جا رہے ہیں, اور ایک آپ ہو سوائے باتوں کے آپ کے پاس کچھ ہے ہی نہیں. تو وہ بڑے خوش ہوئے کہ آج تو بیگم میری عظمت کی قائل ہوگی. کہنے لگے وہ میں ہی تھا. کہتی اچھا جبھی تھوڑا ٹیڑھے ٹیڑھے اڑ رہے تھے. اچھا جبھی تھوڑا سا ٹیڑھے ٹیڑھے اڑ رہے تھے. تو بھائی آج کل سب حساب کتاب ایسے ہی چل رہا ہے. تو پھر پھڈے بھی ہوتے ہیں گھروں میں, اوٹ پٹ گلاس بھی توڑے جاتے ہیں, بیلن بھی کی فائرنگ بھی ہوتی ہے. تو یک طرفہ نہیں, تالی تو دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے نا. تو اس لیے سبھی ٹھیک ہو جائیں تو معاشرہ ٹھیک ہوگا, ایک بندے کے ٹھیک ہونے سے ٹھیک نہیں ہوتا. پھر بھی بھائی جتنا برداشت کر سکتے ہو کرو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں جب جاتے تو گھر والوں کے کاموں میں ہاتھ بٹاتے. حضرت خدیجہ کے ساتھ کیسا. اور یہ بھی دیکھو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں پہلے بھی گئے تو دوڑ لگائی, دوبارہ بھی. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ سفر میں بھی اپنی ازواج کو لے کے جایا کرتے تھے. تو اگر اللہ نے کسی کو مالی وسعت دی ہے, گنجائش ہی نہیں ہے, تو پھر ایک الگ بات ہے. تو گھر والوں کو بھی سفر میں ساتھ, بیوی کو ساتھ رکھنا چاہیے سفر میں. دیکھو میں قرآن کی اکثر ایک آیت پڑھتا ہوں, اللہ تعالیٰ نے قیامت کی ہولناکیوں کا جو تذکرہ کیا ہے نا, یوم یفر المرء من اخیہ, فرمایا یہ وہ دن ہوگا جس دن انسان اپنے بھائی سے دور بھاگے گا. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ, اپنی ماں سے دور بھاگے گا, اپنے باپ سے دور بھاگے گا, وصاحبتہ, اپنی بیوی سے دور بھاگے گا. تو اب اللہ نے ہر رشتے کا نام بیان کیا, بیوی کا رشتہ کا بیوی نہیں کہا اس کو.
بھائی کو عربی میں اخ کہتے ہیں. تو اللہ نے کہا یوم یفر المرء من اخیہ, اپنے بھائی سے دور بھاگے گا, تو بھائی کو بھائی ہی کہا, باپ کو باپ ہی کہا, وہ امیہ و ابیہ, ماں سے دور بھاگے گا اور باپ سے دور بھاگے گا, ٹھیک ہے نا, ماں کو ماں کہا, باپ کو باپ کہا. بیوی کا عربی میں زوجہ کہتے ہیں, تو ہونا چاہیے تھا وزوجتہ, اپنی زوجہ سے بھی دور بھاگے گا, نہ وصاحبتہ, صاحب کہتے ہیں ساتھ رہنے والی, اس سے بھی دور بھاگے گا جو ہمیشہ ساتھ رہتی تھی. تو اس میں اللہ نے ہائی لائٹ کیا ہے بیوی کی صفت کو کہ بھائی سے بھی دور ہو سکتے ہو. بھائی وہ امریکہ میں جاب کر رہا ہے, تم کینیڈا میں جاب کر رہے ہو, ہوتا ہے نا, آپ کی جاب یو ایس اے میں لگ گئی, ابا پاکستان میں ہے, تو بیٹا باپ سے دور ہو جاتا ہے. کیا خیال ہے, ماں بھی یہاں رہتی ہے, بیٹا بعض دفعہ یو کے میں جا کے رہ رہا ہے, جاب اس کی وہاں ہے, تو یہ تو نیچرل ہے. لیکن بیگم جب ہو گئی نا, تو شادی جب ہوئی تو پھل ترو کی طرح چپک گئی. اب وہ جان قیامت تک نہیں چھوڑے گی. یہ صاحبہ کے لفظ میں اللہ نے بتا دیا کہ اب وہ چپک گئی ہے. اب تمہاری جاب یو کے میں ہے تو بیگم بھی کہاں ہے, ادھر ہی ہوگی. سعودیہ میں جاب کر رہے ہو تو بیگم بھی کہاں ہے, وہیں رہے گی تمہارے ساتھ. رکشے میں جا رہے ہو تو وہ بھی اسی رکشے میں جائے گی تمہارے ساتھ, جہاز میں جا رہے ہو تو اسی جہاز میں جائے گی تمہارے ساتھ, ٹرین میں جا رہے ہو تو اسی ٹرین میں جائے گی. تو یہ صاحبہ کے لفظ میں, صاحبہ عربی میں صاحب اور صاحب کہتے ہیں ساتھ رہنے والا, اور صاحبہ ساتھ رہنے والی.